السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس دورے میں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا 5واں دن ہے۔ ہم نے پچھلے 4 دن بحسن و خوبی مکمل کیے۔ انشاءاللہ ہم نے بہت سی باتیں سیکھی، سمجھی۔ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا 5واں دن ہے، آخری دن ہے اس درس کے تعلق سے، یعنی جو عمل کی ترتیب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا آج کا آخری دن ہے، اور جو ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد ایک درس ہوگا جو افضل عمل یا سب سے اچھے اعمال کے تعلق سے ہوگا۔ آج چونکہ ہمارا اس موضوع سے ریلیٹڈ آخری درس ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے جو ہے تہجد کی نماز تک، چونکہ ہم نے فجر سے شروع کیا تھا تو تہجد کی نماز تک انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ چلیے چلتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابتدا میں ہم نے ایک عمل دیکھا تھا، فجر کی سنت کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، جس کو الاستعجاء کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت سے وہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹتے، آرام کرتے، جماعت سے پہلے تک۔ تو اس کے تعلق سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک گھر میں سنت ادا کرنے والا گھر میں لیٹے گا، اور مسجد میں سنت ادا کرنے والا مسجد میں لیٹے گا۔ لیکن جہاں تک میں نے دیکھا تو مسجد کی دلیل نہیں ہے، ہاں گھر کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی آرام کرتے تھے، مسجد کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اس کو گھر تک ہی خاص رکھنا چاہیے، اور جو لوگ گھر میں سنت ادا کر رہے ہیں فجر کی، تو وہ گھر میں لیٹ سکتے ہیں، گھر میں جو ہے لیٹ کر کے پھر وہ مسجد میں جا سکتے ہیں۔ چونکہ میں نے جو روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ بھی اسی تعلق سے تھی، صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹتے، اور یعنی اقامت سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بلوایا جاتا کہ اقامت کا وقت ہو رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد جاتے۔ لہذا اس عمل کو ہمیں گھر کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے، اور علماء نے بھی یہی کہا ہے۔ ایک بھائی نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے، اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف۔ چونکہ ہماری بات ہو چکی ہے ظہر کی نماز تک مکمل، ہم نے بہت سارے آداب دیکھ لیے، اسی طرح جمعہ کے بھی آداب ہم نے دیکھ لیے، اور ظہر کی نماز کے بعد جو قیلولہ کرنا ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم نے دیکھ لی۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ بات کریں گے نماز عصر کی۔ نماز عصر یہ بہت اہم نماز ہے، اور اس سے پہلے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز عصر سے، فرض نماز سے پہلے کی جو سنت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیے وہ کتنی رکعت ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1271، یعنی 1271۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی العصر 4۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے ایسے شخص کے لیے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو فرض نماز ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 574، 574۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا۔ 2 ٹھنڈی نماز سے مراد پہلی فجر کی نماز اور دوسرا عصر کی نماز۔ یہ دونوں نمازیں بہت اہم ہیں۔ دیکھیے اصل میں اس کی وجہ محدثین نے یہ بتائی نا کہ فجر کی نماز کا وقت وہ وقت ہے جس میں آدمی سویا ہوتا ہے، اس میں غافل ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، آدمی سویا ہوتا ہے۔ اور عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ کاروبار کا وقت ہے، وہ تجارت کا وقت ہے، لوگ اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصی طور پر فضیلت دی ہے اور کہا، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو ٹھنڈی نمازوں کا، 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی نماز فجر اور نماز عصر۔ تو ناظرین یہ 2 بہت اہم نمازیں ہیں، ویسے تو 5 نمازیں اہم ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کو خاص کیا ہے۔ اسی طرح فجر اور عشاء کو بھی خاص کیا ہے۔ عشاء کو اس کے لیے کیونکہ وہ بھی سونے کا وقت ہے، انشاءاللہ وہ بات آگے آئے گی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو، ان آداب کو ذہن میں رکھیں۔ اب عصر کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت عصر کی جو ہے فرض نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آئیے چلتے ہیں ہماری اگلی بات کی طرف۔ دیکھیے عصر کے بعد جو انسان کو کرنا ہے نا، مجھے اور آپ کو، وہ یہ کہ شام کے اذکار کی پابندی، شام کے اذکار کو پڑھا جائے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کے اذکار، صبح کے اذکار پڑھے جائیں گے۔ صبح کے اذکار کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک یہ افضل وقت ہے۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ وقت مفضول ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد شام کے جو اذکار ہے اس کا افضل وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک۔
انسان کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، آدھی رات تک پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مفضول وقت ہے۔ افضل وقت جو ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم شام کے اذکار کی پابندی کریں، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے ہم شام کے اذکار پڑھیں۔ اب شام کے اذکار میں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو وہ مہیا کر دیے جائیں گے اذکار جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان اذکار کو ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے، آپ ضرور ان اذکار کو پڑھیے۔ دیکھیے اس میں بہت سی روایات ہے جو ضعیف ہیں، اور ایک وقت سے، ایک زمانے سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے دلیل واضح ہو جائے، بات واضح ہو جائے، تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ تو وہ اذکار جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے، لیکن ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی وہ ضعیف روایات ہے، لہذا ہمیں انہیں چھوڑنا چاہیے، اور صحیح روایات سے جو ثابت ہے انہی کو پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے شام کے اذکار پڑھیں گے، اور پھر شام کے اذکار پڑھنے کے بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ عصر کا وقت چونکہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، اور جو ہے آدمی اس وقت باہر نکلتا ہے عام طور سے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عصر کی نماز کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عیادت مریض کے تعلق سے۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے نا، یعنی ایک ہمارا یہ اپنا ایک ذہن بن گیا ہے ہمارا کہ آدمی کی عیادت اس وقت کی جائے، مریض کی عیادت اس وقت کی جائے جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو، وہ شدید بیمار ہو، اسی وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تبھی ملنے جانے کا، نہیں تو نہیں ملنے جانا ہے۔ ایسا ہمارا ذہن بن چکا ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے، سخت بخار ہو جائے، یا وہ کوئی چھوٹا موٹا بھی اگر اس کی طبیعت ذرا ناساز ہے، تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں عیادت کرنے جائیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ دیکھیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینیہ۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3102، 3102۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئیں، صرف میری آنکھ میں درد تھا، میری آنکھ میں درد تھا، تو میری آنکھ کی درد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ تو انسان کو اگر معمولی سی بھی بیماری ہے نا، تو عیادت کرنے جایا جا سکتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ انسان جب آخری لمحات میں پہنچے یا بہت شدید بیمار ہو تبھی عیادت کے لیے جائے، نہیں، آدمی جو ہے نارمل عیادت کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کی جو دلیل ہے وہ اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی مریض کی عیادت کرنا کتنا فضیلت کا کام ہے، اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6554، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، من عاد مریضا، جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنۃ، قیل یا رسول اللہ وما الخرفۃ الجنہ، قال جناھا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک کہ وہ عیادت کرتا رہتا ہے وہ خرفہ میں ہوتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرفہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں اور آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں نا، تو جب تک ہم اس کی عیادت کرتے رہتے ہیں گویا ہم جنت کے باغ میں ہوتے ہیں، جنت کے باغات میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے مریض کی عیادت کریں، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہاں ایک اور روایت جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا، کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے گیا، صرف مریض کی عیادت کے لیے گیا یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے گیا، تو اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، نادا منادن، ہاں اس کو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تمہاری دنیاوی و اخروی زندگی مبارک ہو، اچھی ہو، تمہاری دنیاوی و اخروی زندگی مبارک ہو اور اچھی ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتنا فضیلت کا کام ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ابھارا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر ہے 2008۔ اور یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، ہاں جس طرح مریض کا جو ہے اتباع جنائز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جنازے کے پیچھے چلنے کا، ہاں، اور یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے، لہذا کسی مریض کی عیادت کرنا بھی مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست قیل وما ہن یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے، اس میں سے ایک آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ
فعدہ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اس سے ملاقات کے لیے جایا جائے، اس سے ملا جائے، اس سے بات کی جائے. ہاں وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کی جنازے کی اتباع کی جائے. یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2162. دیکھیے عیادت ایک عظیم عمل ہے. امام بخاری وغیرہ نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس کو سنت موقدہ کہا ہے. شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اور شیخ امام ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس پر باب قائم کر دیا ہے، باب وجوب عیادت المرید، کہ باب مریض کی عیادت کے وجوب کے تعلق سے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بالضرور عیادت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عظیم حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 969، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما، کہ جو کوئی مسلمان جب صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے جو ہے مغفرت کی استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. تو یہ بہت فضیلت کا کام ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عیادت کریں، کیونکہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے وہ خود اپنے لیے ہے. انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں جب درد ہوتا ہے تو اس کو پورا جسم محسوس کرتا ہے نا، تو اسی طرح کسی مسلمان کو اگر درد ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو تو مجھے اور آپ کو اس کو محسوس کرنا چاہیے، اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں چند چیزوں کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز جس کا اس معاملے میں خیال رکھنا چاہیے مریض کی عیادت میں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو اس طرح سے دیکھنے سے منع کیا ہے جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو یا اسے برا لگے، اسے برا فیل ہو. ہاں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3543، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدیموا النظر الی المجذومین، کہ تم جو ہے جذام کی بیماریوں کی طرف، بیماری والے کی طرف جو ہے لگاتار مت دیکھو، یعنی لگاتار انسان اس کو نہ دیکھے. ہوتا ہے عام طور سے کسی کے پاس ایسی بیماری جیسے سفیدی کی بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں کو، یا ابھی جیسے ہم جس وبا سے نکلے ہیں کورونا کی وبا، اس میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو پتہ چل گیا فلاں کو کورونا ہو گیا تو لوگ اتنا دور بھاگے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہا. ہاں تو اس طرح کی بیماری، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، جلدی بیماری ہوتی ہے جیسے چمڑی وغیرہ کسی کی لٹک جاتی ہے، یعنی وہ جو ہٹ کر ہوتی ہے تھوڑی سی انسان کی جو ظاہر ہوتی ہے، تو جب سامنے والا اس کو دیکھتا ہے تو لگاتار اس کو دیکھتا رہتا ہے، بار بار دیکھتا رہتا ہے، جس سے وہ مریض جو ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس کو برا لگتا ہے. ہاں اس کے دل میں بری چیزیں آتی ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال رکھا ہے اور کہا کہ اس طرح سے مت دیکھو کسی بھی مریض کو. اسی طرح مریض کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. دیکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے، تھوڑی سی جو ہے ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ہر بات پہ غصہ ہونے لگ جاتا ہے. تو اب یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے سامنے، مریض کے سامنے وہ اپنا پن ظاہر کریں، اپنے پن کا اظہار کریں، اور جو ہے ان کے چڑچڑے پن کو، ان کے جو بھی ہے جس طرح کا بھی معاملہ ہے اس کو برداشت کریں. خاص طور سے بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کے تعلق سے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو بچے والدین کو برداشت نہیں کر پاتے. ہاں والدین کے اندر چاہے بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جائے یا بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جائے، غصہ بار بار ہو جانا، جلدی سے غصہ آ جانا، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے، یہ فطری ہے. ہاں تو انسان کو چاہیے، بچوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ برداشت کریں اور مریض کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی طرح ایک اور جو چیز مجھے اور آپ کو مریض کے تعلق سے یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب کبھی ہم عیادت کے لیے جائیں نا تو دعائیں جو ہے مریض کے اوپر پڑھ کر کے دم کرنے والی دعائیں یا مریض کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھنے والی دعائیں، ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں. کچھ دعائیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آپ لوگ ضرور ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اور جب کبھی آپ کو موقع ملے مریض کی عیادت کی آپ ضرور جائیں. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی جب کبھی آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بیمار ہے تو آپ فوراً چلے جائیے.
کم سے کم اجر کی نیت سے جائیے. اگر آپ کے ساتھ اس کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں یا آپ کی زیادہ باتیں ان سے نہیں ہوتی ہے تب بھی آپ جائیے ملاقات کے لیے اور جو ہے مریض کی عیادت کیجیے. ہاں، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2083 یعنی 2083. بہت پیاری حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس کھڑے ہو کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کہ یہ دعا جب بندہ اس کے پاس مریض کے پاس 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مرض کے وجہ سے اس کی تقدیر میں موت نہیں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی وجہ سے تقدیر میں اس کے لیے موت جو ہے مقدر نہیں کی ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس مریض کو اس بیماری سے آرام دے گا، اس تکلیف سے اللہ رب العالمین اس کو دور کرے گا. تو مریض کے پاس جب جائیں تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسی طرح ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ لا بأس طہور انشاءاللہ. جب کبھی آپ مریض کے پاس جائیں تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ. ہاں، اللہ کے نبی یعنی اس میں ہم دعا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، یعنی جو بیماری ہے یہ گناہوں سے معافی کا سبب بنتا ہے، یہ گناہوں سے معافی کا سبب بنتی ہے یہ بیماری انسان کے لیے. اسی طرح سے ایک اور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ یہ صحیح بخاری کی لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3616. اس کے بعد ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ بھی صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر ہے 5675، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو یہ دعا ضرور دیں، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کیا دعا ہے؟ اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا ہے، یہ دعا مریض کو دینی چاہیے. اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5749 کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ کر کے بھی دم کرنا چاہیے اس پر. اسی طرح جو ہے تینوں قل پڑھ کر کے مریض پر دم کرنا چاہیے. یہ صحیح مسلم حدیث 2192 صحیح مسلم کی کہ مریض کے اوپر جو ہے تینوں قل پڑھ کر کے بھی دم کرنا چاہیے. اسی طرح سے خود مریض اپنے اوپر تینوں قل پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5016 ہے. اسی طرح ایک اور دعا جو حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے دم کی تھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2186 حدیث نمبر. تو یہ دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کچھ دعائیں، یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعائیں مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے مریض کے پاس جا کر کے. ایک تو اس سے مریض کو ہمت بھی ملے گی اور دوسرا ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا بھی کر لیں گے. تو ناظرین ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، ان دعاؤں کو ضرور بھی ضرور یاد کیجیے اور ان پر عمل بھی کیجیے. اسی طرح سے مریض کے پاس جب جائیں تو اسے نصیحت کریں، اسے سمجھائیں، پیار محبت سے اس کو نصیحت کریں، اس کو بتائیں کہ بھئی آپ صبر کیجئے. اللہ رب العالمین جب کبھی کسی شخص کو بیمار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ بیماری گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہوتی ہے. اور اس طرح کی باتیں یعنی تسلی دینے والی باتیں اس کے پاس مریض کے پاس کیجئے. اسی طرح گھر والوں کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کیجئے، نصیحت کیجئے. اور اسی طرح جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2569، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں سے کہے گا، یا ابن آدم مریض تو فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ رب العالمین میں تیری کیسے عیادت کروں، تو تو رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کہے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تو نے یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، ہاں کیا تو اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ جب تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کیا ہے کہ انسان کو جانا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن مریض کی عیادت نہ کرنے پر اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے سوال کر سکتا ہے.
تو ناظرین اس بات کو یاد رکھیں اور ضرور ضرور مریض کی عیادت کریں۔ اسی طرح سے ایک چیز جو یہاں پر ہوتی رہتی ہے نا، ہمارے یہاں بدعات بھرمار ہے، بدعاتوں کی بھرمار ہے، لہٰذا کچھ باتیں قریب المرگ یعنی وہ آدمی جس کی موت کا وقت قریب ہو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور سرسری طور پر انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جس کی موت کا وقت قریب آئے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی زبان سے وہ بات ظاہر ہو۔ ہمارے یہاں لوگ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، موت کا وقت قریب آیا ہے سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو، اس طرح سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے نا کہ قرآن دو ہی وجہوں سے پڑھا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کر کے کسی دوسرے گھر میں یعنی دنیاوی گھر میں اپنا ایک گھر چھوڑ کر کے دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں قرآن خوانی کی جاتی ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر کی طرف جا رہا ہو تب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، یا پھر انسان کی وفات نہیں ہو رہی ہے، جو ہے جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، ایسی صورت میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آ کر کے مولوی صاحب ہمارے ابو اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، نکل نہیں رہی ہے جان، ہم سورہ یاسین، سورہ رحمان، فلاں یہ سب تلاوتیں کر رہے ہیں، جبکہ قرآن آیا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، قرآن آیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، قرآن آیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے۔ اس میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے باقی جو بدعات ہیں ان ساری بدعات میں ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میت جب انسان کی وفات کا وقت قریب ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 916۔ دوسرا، اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، جب وفات ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر، تو آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1199۔ اس کے بعد اس کو کپڑے سے ڈھک دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 942، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو جو ہے ایک یمنی چادر سے ڈھکا گیا تھا۔ اسی طرح سے مریض کے اوپر اگر قرض ہو تو اس کو ادائیگی کر دینی چاہیے۔ صحیح الترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1097، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ جو ہے مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے، رکی رہتی ہے، اس کی جان اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازۃ، کہ میت کو لے جانے میں، جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں کہہ کر کے دو دو دن لوگ رکھ لیتے ہیں۔ وہ فریج آ گئی ہے ابھی میت کو رکھنے کی، جس میں جو ہے باڈی سڑتی گلتی نہیں ہے تو اس میں دو دن پڑی ہے، نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد سے جلد جو ہے اس کی تدفین کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کی وفات کی خبر ملے تو یہ ضرور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت اہم دعا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح ایک اور جو دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 918۔ اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات ہوئی، ان کے شوہر کی وفات ہوئی، ام سلمہ کے شوہر کی، کہ ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور کہا صبر کرو، حضرت ام سلمہ سے کہا کہ صبر کرو اور یہ دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر جو ہے اس مصیبت پر اجر دے اور اس سے بہتر مجھے عطا کر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ اتنے اچھے تھے، ان سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو ضرور ضرور مجھے اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا صبر کرنے کا۔ لہذا اللہ کے حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ چند ہی روز گزرے تھے، یعنی میری عدت ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح مجھے آ گیا، یعنی میری عدت کے کچھ روز بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح مجھے آ گیا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے جب کبھی ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اس کا اچھا بدلہ، اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔
اسی طرح جب کسی کی وفات ہو جائے تو ہمارے یہاں لوگوں کا جو ہے عورتوں کا خاص طور سے ماتم ہوتا ہے، ماتم، ہاں، چہرے پر مارنا، زور زور سے چیخ چیخ کر کے رونا اور اس طرح کی باتیں کہنا کہ اللہ کو یہی ملے تھے کیا، یا یہ فلاں کام کرتے تھے، اتنا اچھا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یعنی نوحہ کرنا ایک طرح سے شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1298۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چہرے پر مارے، جو رخسار پر مارے، چہرے پر مارے، ہاں، وشق الجیوب، اسی طرح گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں، جاہلیت میں جس طرح عورتیں پکارا کرتی تھی اس طرح پکاریں تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح سے جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، اب اس کے جنازے کا جب وقت آتا ہے، اس کی جنازے کی تیاری ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، تو اب اس کے جنازے کی نماز ادا کرنا، اسی طرح سے اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، یہ بہت فضیلت کی بات۔ جب کبھی کسی کے جنازے میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو آپ ضرور بالضرور شرکت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراطان قیل وما القیراطان قال مثل الجبلین عظیمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی جنازے میں شرکت کرتا ہے، نماز تک اگر وہ رہتا ہے تو اس کو 1 قیراط برابر جو ہے اجر ملے گا، اور جو اس کی تدفین میں بھی شریک رہتا ہے، نماز جنازہ میں بھی شریک رہا اور تدفین میں بھی شریک رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 قیراط کے مطابق جو ہے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا وما القیراطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراطان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے مثل، یعنی جنازوں میں شرکت کرنا، یہ 2، ایک تو جنازے کی نماز پڑھنا اور دوسرا اس کی تدفین تک شریک رہنا، یعنی جنازے میں شرکت کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، اسی طرح تدفین تک رہنا، یہ 2 بڑے بڑے پہاڑ جتنے ہوتے ہیں نا، اتنے ثواب کا ذریعہ ہے، اتنے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور ضرور جنازے میں شرکت کریں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2189۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور جنازے میں شرکت کریں۔ یہ تھا جنازے کے تعلق سے کچھ باتیں، الحمدللہ جو ہم نے ذکر کی، آپ نے سنی، انشاءاللہ ضرور عمل بھی کریں گے۔ تو ابھی سمجھیے ہم لوگوں نے جو ہے عصر کے بعد جنازے میں شرکت بھی کر لی اور اسی طرح جو ہے مریض کی عیادت بھی کر لی۔ اب مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اور اب ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو اذان کے بعد سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں ہوتا، بہت ساری مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے فوراً، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا، یعنی حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1282۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ جو 12 رکعت سے سنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، اس میں مغرب کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت سنت ہے، وہ بھی اسی سنت میں سے ہے۔ لہذا مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، اسی طرح مغرب کی فرض پڑھنی ہے، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہے۔ دیکھیے، اب مغرب کی نماز تو ہم نے ادا کر لی، لیکن اس میں یہاں پر ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب سورج غروب ہو جائے نا تو ہمیں بچوں کو باہر نکلنے سے روک دینا چاہیے، بچوں کو باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی ابتدا ہو جائے تو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے باہر نکلنے نہ دو، اس لیے کہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے، ایک وقت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت تک اس پر اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان ان دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اور اللہ کا نام لے کر کے برتن کو ڈھک دو، خواہ اس پر کوئی بھی چیز جو ہے رکھ دی جائے،
اور چراغ کو بجھا دو۔ دیکھیے چند باتیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ وقت شیطانوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ واجبی حکم نہیں ہے، یہ جو احکامات اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں یہ واجبی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بلکہ یہ مستحب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے مجھے اور آپ کو، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو ضرور بھی ضرور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس سے روکا ہے۔ تو بچوں کو باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے، آپ کسی بڑے کے ساتھ بچہ جا سکتا ہے باہر، یا مغرب کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کے لیے آ رہا ہے تو بچے بڑوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن اکیلے بچوں کو نہیں جانے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب ایک گھڑی گزر جائے یعنی رات ہو جائے تو اس کے بعد بچے پھر نکل سکتے ہیں باہر۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بتایا کہ جب دروازہ بند کر لیں تو بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ بند کریں، اس لیے کہ جو ہے شیطان ان دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر بسم اللہ کہا جائے۔ اسی طرح سے ایک بات اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتائی وہ یہ کہ برتنوں کو ڈھانک کر کے رکھا جائے، اس کو کھلا نہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گی، برتنوں کو ڈھانک کر کے رکھا جائے اور اسے کھلا نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح چراغ اگر جل رہا تو اسے بجھا دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5255، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانکو، مشکیزوں کا منہ بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں بلائیں اترتی ہے، سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہے، اور اگر برتن کھلے رہ جاتے ہیں نا، برتن کے جو ڈھکن ہیں اگر وہ کھلے رہ جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ بلائیں داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب کبھی رات میں سونے جائیں نا تو برتن بند کر لیں۔ اسی طرح اب ہمارے ہاں آج کل گیس ہوتے ہیں، چولہے وغیرہ، تو اس کو بھی بند کر دیں، یا کسی کے پاس سگڑی وغیرہ ہے یا وہ جو ہے پہلے کے جس طرح چولہوں پر چیزیں پکائی جاتی تھی تو چولہے میں بھی اگر آگ جل رہی ہے تو اس کو بھی بجھا دیا جائے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس کا فائدہ بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس برتن کو ڈھانکنے کے کئی ایک فائدے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جس برتن کو بسم اللہ کہہ کر کے ڈھانک دیا جاتا ہے پھر شیطان ان برتنوں کو نہیں کھول پاتا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سال میں ایک رات جو بلائیں نازل ہوتی ہے برتن اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح نجاست اور گندگی سے محفوظ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو برتن کھلا رہ جائے اور کوئی نجاست اس میں گر جائے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ کہتے ہیں کہ کیڑوں مکوڑوں سے، حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں سے جو ہے برتن محفوظ رہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ برتن کھلے رہ گئے، اس میں کوئی کیڑا گر گیا، آدمی نے دیکھا نہیں اور اس کو پی لیا، لہذا وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے برتنوں کو ڈھانکنے کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ مغرب کی نماز کے بعد کے یہ اعمال کچھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ سب سے پہلے مغرب کی 2 رکعت سنت ادا کریں گے، پھر مغرب کی فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کے بعد کی جو 200 رکعت سنت ہے وہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے بچوں کو اس وقت باہر نکلنے نہیں دیں گے سورج غروب ہوتے وقت۔ اسی طرح سے جو ہے دروازوں کو بند رکھیں گے، اسی طرح سے برتنوں کو ڈھانک کر کے رکھیں گے، مشکیزوں کا منہ بند کر دیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے برتنوں کو ڈھانکنے سے کئی فائدے مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تھا ہمارے مغرب کی نماز کے بعد کا وقت۔ اب وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کا، تو ہمیں عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے جب اذان ہو جاتی ہے تو ہمیں 2 رکعت سنت ادا کرنی ہے عشاء کی۔ دیکھیے اس کے تعلق سے کوئی ایسی واضح روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کی ہو، لیکن ایک روایت جو صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 624، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ ثالثا لمن شاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر دونوں اذانوں کے درمیان میں نماز ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں، ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے، جو چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن شاء، جو چاہے، یعنی جو چاہے دونوں اذانوں کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے کہا کہ مغرب کے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی اذان کے بعد جب بندہ مسجد میں آئے تو اسے 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح عشاء کی فرض نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے عشاء کی نماز کی جو فضیلت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے کہا کہ یہ منافقین پر شاق گزرتی ہے، مومنین اس کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں لیکن منافقین پر یہ نماز شاق گزرتی ہے۔ ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 657، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ فجر اور عشاء کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے جو منافقین پر شاق گزرتی ہو، ان کے لیے مشکل ہوتی ہو۔ تو منافق کے لیے مشکل ہوتی ہے، مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ یہ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا عشاء کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے یا آسان۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے تعلق سے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف اللیل، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اسے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھے اور سو گئے، لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، ہمارے سونے کے باوجود ہمیں جو ہے آدھی رات کے قیام کا اجر دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَمَن صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء پڑھی اور اس کے بعد سو گیا اور پھر فجر کی نماز ادا کی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا، اس کو ساری رات قیام کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے، حدیث نمبر 555۔ تو ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ ہم پوری نمازیں پڑھیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اب اس کے بعد یہ ہو گئی ہماری عشاء کی نماز۔ جب عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی تو دیکھیے ہر نماز کے بعد کچھ اذکار ہے، میں تفصیل سے آپ کے سامنے سارے اذکار نہیں رکھ سکتا، آپ کو انشاءاللہ جو کتاب بھیجی جائے گی حصن المسلم جو تحقیق کے ساتھ تحقیق شدہ ہے مکمل طور سے، تو اس کتاب میں بھی جو ہے نماز کے بعد کے اذکار دیے گئے ہیں، وہ ان اذکار کو آپ یاد کیجئے اور ضرور ان اذکار کو پڑھیے۔ میں بطور مثال کچھ ذکر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 300 ہے، جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات، کہ ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سلام پھیر دیتے اور جو ہے عوام کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتے تو آپ 3 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے ایک بار 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو پڑھنا ہے نماز کے فوراً بعد۔ دیکھیے استغفار کے تعلق سے نا جہاں تک ہمارے بعض بھائیوں کا ذہن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ اس کو کہنا چاہیے۔ ہاں ایک شخص نے ایسے ہی جو ہے ہم نے کہیں پر کہ نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے نماز پڑھ کے آپ جو استغفار کر رہے ہیں؟ ہاں تو اس طرح سے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ لوگ سنتوں سے دور ہو رہے ہیں، بدعتوں سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم سنتوں سے قریب ہو اور بدعتوں سے دور ہو۔ تو جب فرض نماز کوئی بھی 5 وقت کی فرض نماز جب ہم پڑھ لیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھ کر کے بھیجا تھا کہ آپ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل سنا ہو تو مجھے بتائیے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز کے فوراً بعد۔ تو ناظرین یہ کچھ دعائیں ہیں جو بطور مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی نماز کے بعد کے فرض نماز کے بعد کے جتنے بھی اذکار ہیں ہم ان کو یاد کر لیں۔ ابھی عام طور پر مسجدوں میں تو وہ پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، بینرز لگائے ہوتے ہیں صبح و شام کے اذکار کے، لہذا مرد تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری خواتین بیچاری رہ جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کر لیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ وہ جب اذکار جو ہے پڑھتے رہیں گے نا، جیسے جیسے اذکار وہ پڑھتے رہیں گے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ ان کو وہ اذکار یاد ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک روایت اس کے بعد اب جب ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد پھر 2 رکعت ہمیں سنت ادا کرنی ہے، دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنی ہے، جیسے کہ وہ 12 رکعت جس میں اللہ رب العالمین پڑھنے سے جنت میں گھر بناتا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ تو عشاء کے بعد والی جو 2 رکعت سنت ہے وہ بھی انہی 12 رکعتوں میں سے ایک ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد 2
2 رکعت سنت ادا کریں۔ اب وقت ہے وطر کی نماز کا، چونکہ وطر بہت سارے لوگ جو ہے فوراً عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ وطر کی نماز عشاء کے فوراً بعد دیکھیں گے، اس کے بعد سونے کے اذکار دیکھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ وقت کم ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے تو یہ کہ وطر کی جو نماز ہے وہ میں اور آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ہم جو ہے صبح طلوع فجر سے پہلے تک ہم لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہے کئی رکعتیں وطر کی ثابت ہے، 1 3 5 7 9 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری جو ہے نمازیں، یہ ساری رکعتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وطر کی۔ آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے 9 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1422، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 5 پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھے۔ ہمارے بعض بھائیوں کے نزدیک 1 رکعت نماز کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وطر کی نماز 1 رکعت بھی ہوتی ہے۔ وہ جب سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وطر 1 بھی پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں صرف 3 ہے، اس کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وطر 1 بھی پڑھی ہے، 2 3 بھی پڑھی ہے، 5 بھی پڑھی ہے، 7 بھی پڑھی ہے، اور اسی طرح سے 9 بھی پڑھی ہے۔ تو یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1422۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ایک نماز اللہ رب العالمین نے ایک نماز کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے جس کا پڑھنا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم وطر کی نماز کا اہتمام کریں۔ دیکھیے وطر کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، 1 رکعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اسی طرح سے جو 3 رکعت وطر پڑھی جاتی ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں، یا تینوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح 5 7 میں جو ثابت ہے وہ یہ کہ آپ اس میں ایک ہی سلام کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھیں۔ اور اسی طرح سے جو 9 رکعت ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے گی، 8ویں رکعت میں آپ کو بیٹھنا ہوگا، تشہد میں سلام پھیرنا ہوگا، پھر 9ویں 1 رکعت وطر پڑھنی ہوگی۔ تو یہ مختصراً میں نے وطر کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 980، اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 737، اسی طرح سے صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 980، اور اسی طرح سے جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 746، یہ ساری احادیث سے یہ طریقے ثابت ہے۔ اس کے بعد وطر کی نماز اب ہم نے پڑھ لی۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا عشاء سے پہلے 2 رکعت سنت آپ کو پڑھنی ہے، اسی طرح سے عشاء کی فرض پڑھنی ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، اسی طرح سے وطر پڑھنی ہے۔ وطر 1 3 5 7 9 رکعتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب وطر بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد وطر کی جو دعا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1425 نمبر کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ذکر ہے کہ آپ وطر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ دعا ہے جو وطر کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ایک اضافہ جو حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے بلوغ المرام میں، وصلی اللہ علی نبی محمد، تو یہ ضعیف ہے، یہاں تک یہ نہیں پڑھنا ہے، بس تبارکت ربنا وتعالیت تک مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم نے وطر بھی پڑھ لی، تو وطر کے بعد کی ایک دعا جو سنن ابی داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث نمبر 1430 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم فی الوتر قال سبحان الملک القدوس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر سے سلام پھیر لیتے تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتے، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہتے سبحان الملک القدوس کہہ کر کے، یعنی 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور تیسری مرتبہ میں تھوڑا سا بلند آواز سے کہنا ہے۔ تو ناظرین یہ ہو گیا ہمارا وطر کا طریقہ، ہم نے مکمل وطر کی نماز ادا کر لی۔ اب اس کے بعد ہمارا وقت ہے سونے کا۔ تو سونے کے تعلق سے بھی میں کچھ باتیں، بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سونے کے بھی پوری دعائیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، انشاءاللہ جب آپ کو کتاب مل جائے گی تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا اور ساری دعائیں پڑھ لیجئے گا۔ بطور مثال میں چند دعائیں آپ کو بتا دیتا ہوں سوتے وقت۔
سب سے پہلے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوتے وقت ایک عمل سکھایا ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 5017، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اذا آوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے سونے کے لیے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے آپ ثم نفث فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تینوں قل پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے ہیں اور اس کو پھر پورے جسم پر پھیر لیتے ہیں، جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک پھیر لیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا عمل کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے تینوں قل پڑھ کر کے دم کرنا ہے اور پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سنا صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے حدیث نمبر 2424، جس میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھتے تھے رات میں۔ اسی طرح سے حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من آخر سورة البقرة من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، حضرت ابو مسعود البدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو اس کی تلاوت رات میں کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4008۔ ہاں، تو آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے۔ تو رات میں سوتے وقت سب سے پہلے تو تینوں قل اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر کے پڑھ کر کے دم کریں اور پھر پورے جسم پر پھیر لیں، 3 مرتبہ اس طرح سے کریں۔ اسی طرح سے جو ہے دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے جب کوئی شخص برا خواب دیکھے یا رات میں ڈر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو چند چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5022 میں ہے کہ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ اس خواب سے اور شیطان سے پناہ مانگے، یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ چاہے اس خواب کی برائی سے، اس خواب کے شر سے اور شیطان سے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کی بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے، اس طرح سے پھو کر کے 3 مرتبہ تھتکار دے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6995۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے جو جس پہلو پر وہ سویا ہے، جس جانب وہ سویا ہے، کروٹ بدل لے، اس کو جو ہے تبدیل کر لے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2262۔ اسی طرح سے وہ اگر نماز پڑھنا چاہے تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، یہ بھی جو ہے صحیح ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7017 حدیث نمبر ہے۔ تو یہ چند کام اسے کرنے چاہیے۔ وہ شخص جو رات میں ڈر جائے خواب میں یا برا خواب دیکھے تو اس کو یہ سارے اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس خواب کی اور شیطان کی برائی سے پناہ مانگے، اسی طرح سے جو ہے اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ تھتکار دے بائیں جانب، اور اسی طرح جو ہے کروٹ بدل کر کے سو جائے، اور اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ اب یہ ہو گیا رات کے تعلق سے۔ اب جو شخص تہجد میں اٹھ جاتا ہے، رات میں اٹھ کر کے اگر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے قیام اللیل، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت افضل ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہے تو آپ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، آپ جو ہے اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، تو یہ بہت افضل عمل ہے، مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 2527، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اچھی گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، پابندی سے روزے رکھیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے رات میں اٹھ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور حدیث نمبر 2527۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمرے کا جن لوگوں کے تعلق سے ذکر کیا کہ یہ کمرہ کن لوگوں کے لیے ہوگا جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کا ہوگا جو سب سو رہے ہوں اور وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قیام اللیل ہم ضرور ضرور کرنے کی کوشش کریں، ہاں اس کی عادت بنائیں، ہم پڑھیں تہجد کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ روایت آپ کو پتہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا
अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या ऐशा तुम नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊँ, लिहाजा मैं इबादतें करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादतें करते थे। हम मुझे और आपको भी चाहिए कि हम भी अल्लाह के नबी के नक्श कदम पर चलते हुए हम कोशिश करें कि रात में तहज्जुद में उठें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, नमाज़ें पढ़ें, गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएँ करें। यकीनन ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआओं को सुनता है, ये अफजल वक्त है। इसका देखिए वक्त कब है तहज्जुद की नमाज का, तो सबसे बेहतरीन सबसे अफजल वक्त तहज्जुद की नमाज का वो है जो रात का आखिरी पहर होता है, रात का आखिरी हिस्सा होता है। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए रात को ना, पूरी जो रात होती है उसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर दें, हाँ 3 हिस्सों में उसको तकसीम कर दें, और जो तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है ना वो सबसे अफजल वक्त होता है। उसी में मुझे और आपको उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। और कितनी रकात अदा करनी है, तो जैसे कि मशहूर है 11 रकात हमें पढ़नी है, हाँ 8 रकात वित्र, 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वित्र हमें पढ़नी है, जो 11 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत से साबित है। अब एक मसला यहाँ पर मैं बताता चलूँ, वो ये कि अगर कोई शख्स रात में वित्र की नमाज़ पढ़ ले, रात में आमतौर पर ये होता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि वित्र की नमाज़ अगर रात में हमने पढ़ ली है, अब हमारी रात तहज्जुद में खुल गई, हमारी आँख खुल गई है तहज्जुद में पढ़ने के लिए, तब हम क्या करें। तो देखिए आप एक कायदा समझिए। सबसे पहले तो ये कि अगर आप रात में सो रहे हैं, आपको यकीन है, मुकम्मल यकीन है कि आप तहज्जुद में उठ जाएंगे, तो आप वित्र रात में मत पढ़िए। आप रात में वित्र मत पढ़िए, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद वित्र पढ़िए। दूसरा तरीका ये है कि आप थके हुए हैं और आपको शक है कि मैं उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा, तो आप वित्र की नमाज़ पढ़ लीजिए। इशा के फ़ौरन बाद आप वित्र पढ़ लीजिए। अगर आप वित्र पढ़ लेते हैं और फिर रात में तहज्जुद के लिए आप उठ जाते हैं, तो आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, फिर आपको वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा आप उस वक्त वित्र आपने जो पढ़ लिया है वो उस वक्त के लिए काफ़ी है, फिर आप खाली तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, आपको उसके बाद वित्र की नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ थी जो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं इसके ताल्लुक से, तो वो मैंने आपके सामने रख दी। इसी तरह से आप रात में उठ करके दुआ करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है रात के आखिरी पहर में हिस्से में, और पुकारता है कि कौन है मुझसे मांगने वाला मैं उसे दूँ, कौन है मुझसे तलब करने वाला कि मैं उसकी तलब को पूरा करूँ। तो नादरीन, ये मेरे और आपके लिए बहुत अहम वक्त है मेरे भाइयों और बहनों, आप ज़रूर बिज़रूर इस वक्त का एहतमाम कीजिए, इसको गनीमत जानिए। जो वक्त अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया है, हम जो है इसको गनीमत जानते हुए इस पर अमल करें। तो नादरीन, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। ज़रूर बिज़रूर हम इस पर अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दर्स मुकम्मल हुआ। अमाल की तरतीब हमने जो फ़जर से शुरू की थी, रात के सोने से लेकर के हमने तहज्जुद तक उसको मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरी बताई हुई इन बातों को याद रखेंगे, मैं भी उनको याद रखूँगा, और इंशाअल्लाह हम ज़रूर बिज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरे और आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो बातें हमने सीखी हैं उस पर अमल करने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे आपके अंदर इखलास अता फ़रमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहें, जमे रहें। इसी तरह से एक और दर्स हमारा बचा है, उस पर भी जमे रहें इंशाअल्लाह। उसमें को अफजल आमाल और सबसे अच्छे आमाल के ताल्लुक़ से हम लोग बातें करेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको कहीं बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नादरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।